اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون صدق اللہ العظیم۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا کہ نہ سنو اس قرآن کو اور شور و شر کرو اس میں تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ کافروں کی حق کے خلاف سازش اور طریقہ یہ تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ چند آدمی کو اکٹھا دیکھتے تو وہاں پہنچ کر ان کو تبلیغ شروع کر دیتے، گرمی ہو یا سردی ہو، آندھی ہو یا طوفان، رات ہو یا دن، ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنا مشن پہنچاتے، بڑی نرمی کے ساتھ ان کو قرآن سناتے اور سمجھاتے۔ کفار بھی وہاں پہنچ جاتے اور آوازیں کستے، چونکہ ان لوگوں کی مادری زبان عربی تھی، مطلب خود بخود سمجھ جاتے۔ کچھ لوگوں پر اثر ہوتا، وہ آپس میں باتیں کرتے، کہتا تو ٹھیک ہے، باتیں تو صحیح کرتے ہیں، مگر جب دھڑے کی طرف دیکھتے، باپ دادے کے عقیدے کی طرف دیکھتے تو قبول کرنے کی جرأت نہ کرتے۔ جب رؤسائے قریش و کفار نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مجلس میں پہنچ جاتے ہیں اور قرآن سناتے ہیں اور قرآن کا اثر لوگوں پر ہوتا ہے، تو پھر انہوں نے یہ مہم شروع کی۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا نہ سنو تم اس قرآن کو، والغوا فیہ، اور شور مچاؤ اس میں، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ یہ مہم انہوں نے گلیوں میں، بازاروں میں، محلوں میں شروع کی کہ قرآن نہیں سننا، اور جب یہ قرآن سنائے تو شور مچاؤ کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آئے۔ اس پر وہ عرصہ دراز تک عمل کرتے رہے کہ جہاں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن سنانے کے لیے تشریف لے جاتے تو شور مچانے کے لیے یہ بھی وہاں پہنچ جاتے، اور اس کے لیے انہوں نے معقول طریقے پر بندوبست کیا ہوا تھا۔ ایک گروپ تھا جس کی ڈیوٹی تھی کہ جہاں یہ جائے تم وہاں پہنچ کر شور مچاؤ، اور جو بڑے تھے ان کا طریقہ مختلف تھا۔ بڑے اجتماعات میں وہ خود پہنچتے تھے، مثلا حج کے دنوں میں لوگ جمع ہوتے تھے اور دور دراز سے آتے تھے۔ مستدرک حاکم اور مسند احمد میں آقا علیہ السلام تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے تو انہوں نے وہاں باریاں مقرر کی ہوئی تھی۔ مزدلفہ کے مقام پر ابو جہل تردید کرے گا، مثال کے منا کے مقام پر ابو لہب، اور عرفات کے میدان میں فلاں تردید کرے گا، کہ ان مقامات پر لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ اور طریقہ واردات ان لوگوں کا یہ تھا، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان شروع فرماتے تو یہ بھی جا کر بیٹھ جاتے اور دوسرے لوگوں کی طرح توجہ کے ساتھ سنتے رہتے، درمیان میں نہیں بولتے تھے۔ جب بیان ختم ہوتا تو اس وقت مثلا ابو جہل کھڑا ہو جاتا اور کہتا، یا ایھا الناس، اے لوگو میری بات سنو، میرا نام عمر بن ہشام ہے، اور ابو الحکم میرا عہدہ اور منصب ہے۔ ابو الحکم کا معنی چیئرمین، تو لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے، یہ اس کی کنیت تھی۔ میں عمر بن ہشام ابو الحکم ہوں، یہ شخص میرا بھتیجا ہے، نعوذ باللہ صائب کاذب، یہ صابی ہے، اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے اور جھوٹا ہے، اس کے پھندے میں نہ آنا۔ ابو لہب آپ کا سکا چچا تھا، جب اس کی باری ہوتی تو آپ وسلم کی تقریر کے ختم ہونے پر کھڑا ہو جاتا، کہتا، اے لوگو میری بات سنو، میرا نام عبد العزیٰ اور میرے والد کا نام عبد المطلب تھا۔ عبد المطلب مشہور شخصیت تھی، ان کو مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب جانتے تھے۔ ابو لہب کہتا، اس شخص نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کے پھندے میں نہ آنا، یہ صابی اور کاذب ہے۔ اس وقت اہل حق کو لوگ صابی کہتے تھے۔ ایک موقع پر ابو جہل نے ریت کی مٹھی بھر کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک پر پھینکی، وہ گویا کہ لوگوں کو سبق دے رہا تھا کہ تم بھی اس پر ریت اور پتھر پھینکو۔ تو ان لوگوں نے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حوصلہ شکنی کے لیے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کافروں نے کہا کہ نہ سنو اس قرآن کو، شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ گزشتہ درس میں
وہ دروس میں یہ بیان ہو چکا ہے کہ کافر لوگ قرآن پاک کو وحی الہی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور نہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتے تھے۔ ان کا خیال تھا لو شاء ربنا لانزل ملائکہ، اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتا تو ہم اس کی بات مان بھی لیتے، وگرنہ ہم اپنی برادری کے ایک شخص کو کیسے رسول مان لیں جس میں ہم سے برتری والی کوئی خصوصیت بھی نہیں۔ اسی بنا پر وہ کہتے تھے کہ جس چیز کو یہ قرآن بنا کر پیش کر رہا ہے یہ اس کا من گھڑت ہے، لہذا نہ تو خود اس کو سنو، اور اگر کوئی دوسرا آدمی سننا چاہے تو درمیان میں شور و غل برپا کرو تاکہ نہ کسی کے پلے کچھ پڑے اور نہ وہ اس سے متاثر ہو۔ کہنے لگے یہی ایک صورت ہے کہ تم اسلام کے راستے میں بند باندھ سکو گے، ورنہ یہ ہم سب کو بہا کر لے جائے گا۔ دوسری جگہ موجود ہے کہ قرآن سننے والوں پر یہ لوگ حملہ آور بھی ہو جاتے تھے تاکہ وہ اس قرآن کو نہ سن سکیں۔ یہ تھی کفار کی تدبیر جس کے ذریعے وہ قرآن کے مشن اور پروگرام کو ناکام بنانا چاہتے تھے۔ حالانکہ یہ نہایت ہی حماقت کی بات تھی، کیونکہ کلام الہی کو اس بیہودہ طریقے سے روکنا ممکن نہ تھا۔ قرآن کا مقابلہ تو دلیل کے ساتھ ہی کیا جا سکتا تھا جو ان کے پاس نہیں تھی۔ قرآن کی مشن کا مقابلہ اس سے بہتر پروگرام اور بہتر تعلیم پیش کر کے کیا جا سکتا تھا، مگر کافروں کے پاس نہ کوئی ایسا نظام تھا اور نہ تعلیم تھی، لہذا انہوں نے وہی کام کیا جو اکثر جہلا کرتے ہیں کہ زبردستی پر اتر آیا قرآن سننے والوں پر حملہ آور ہونے لگے۔ قرآن کے آداب میں سے یہ بات ہے، اللہ جل جلالہ کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، سورہ اعراف ہے۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمائے۔ خاموشی کے ساتھ قرآن کی سماعت کی بجائے شور و غل پیدا کرنا سخت بیہودہ بات ہے۔ ہمارے جدید معاشرے میں یہ قباحت پیدا ہو گئی ہے کہ ریڈیو، ٹیلی ویژن پر، موبائل پر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے یا اس کا ترجمہ اور تشریح بیان کی جا رہی ہوتی ہے، اور لوگ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں اور قرآن پاک کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہ چیز نہ صرف آداب قرآن کے خلاف ہے بلکہ والغوا فیہ کی زد میں بھی آتی ہے، مگر ہم لوگ اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ جب قرآن بیان ہو رہا ہو تو اس وقت یا تو اس کو غور سے سننا چاہیے، ورنہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، موبائل کو بند کر دینا چاہیے تاکہ قرآن کریم کی بے حرمتی تو نہ ہو۔ مکے کے کافر بھی یہی شور و غل کرتے تھے کہ قرآن کی آواز کسی کے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو قرآن کے ساتھ محبت، تعلق نصیب فرمائے، قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق، اس کو سیکھنے سکھانے کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔